وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت آصف سمسم صاحب، جو کہ اس وقت چیئرمین آباد کی اہم سیٹ کے اوپر جو ہیں وہ فائز ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آصف سمسم صاحب کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ آج گورنر سندھ جو ہیں وہ آباد تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی اور فروٹفل گفتگو بھی آپ کے مابین اور ان کے مابین ہوئی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے گورنر صاحب حکومت وقت سے آپ کے لیے آباد کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اچھی برجنگ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنا بہتر سمجھا ہم سے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم اس سیکٹر پہ جو دنیا میں پرائم ہوتا ہے، جس کو پرائم سیکٹر کہتے ہیں ورلڈ وائڈ، جس سیکٹر میں حکومتوں کا ٹاسک ہوتا ہے کہ لوگوں کو میکسیمم اس طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں یہ سیکٹر چلے۔ یہ اپنے ملک کے لوگوں کو تو لاتے ہیں، پوری دنیا میں روڈ شو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اس سیکٹر میں کام کریں۔ اس ماحول میں ہم کو جا کے یہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں گورنر صاحب کو کہنا پڑتا ہے یا جو بھی حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی حکومت ہوتی ہے حکومت وقت، ان کو کہنا پڑتا ہے۔ ہمیں کیوں کہنا پڑتا ہے؟ کیوں ریئلائز نہیں کرتے یہ بات؟ کیا ہم اکاؤنٹس جانتے ہیں وہ اکاؤنٹس نہیں جانتے؟ کیا رات کو رات اور دن کو دن کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہونی چاہیے؟ جب ہم بتا رہے ہیں کہ اس سیکٹر کو مشکلات ہیں، کبھی اپروولس میں مشکلات ہوتی ہیں، وہاں سے کچھ چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں تو لینڈ ویریفیکیشن میں پھنس جاتے ہیں، لینڈ ویریفیکیشن سے ٹھیک ہونے لگتی ہیں تو قبضے کر لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر جس طرح آئی ٹی سیکٹر کو آپ نے 20 سال کے بعد فوکس کیا، کرنا آپ کو 20 سال پہلے چاہیے تھا، تو آپ کو اس سیکٹر کو بھی جب احساس ہوگا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے یہاں سے۔ انویسٹمنٹ ڈرپوک ہوتی ہے، اگر آپ ڈرائیں گے چلی جائے گی۔ آپ سے کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے ہم، آپ سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے ہم ایک پیسفل ماحول میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ جو مشکلات آتی ہیں وہ مشکلات ایسی نہیں ہے کہ کوئی حل نہ ہو سکتی ہوں۔ اگر کوئی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں۔ ساری بات چیز اگر آپ کو کوئی چیز کی کنفرمیشن کرنی ہے آپ 100% کریں، لیکن یہ میسیج دینا کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا اب وہ ویلڈ نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ جو کریں گے وہ آنے والوں میں پھر ویلڈ ہوگا؟ تو یہ سوال ہے میرا بس۔ آصف بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ بہت ووکل ہوں، مختلف انٹرویوز ہم لیتے رہے، ہمارے گلے چھل چکے ہیں یہ بات بتاتے ہوئے، اس سیکٹر کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاملات بہت سارے ہوتے ہیں، وعدے بہت سارے ہوتے ہیں، دعوے بہت سارے ہوتے ہیں، اور گورنر صاحب کی جو کراچی شہر میں رونق لگانے والے معاملات ہیں ان میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن آپ کس قدر پر امید ہیں؟ آپ 4 رکنی کمیٹی آباد کی اس وقت پی ایم صاحب سے بھی ملنے جا رہی ہے، کیا گزارشات ہوں گی آپ کی؟ کیا آپ بات کریں گے ان سے؟ اور آپ کو امید ہے کہ پھر پرائم منسٹر صاحب آپ کی جو گزارشات ہیں، جو تحفظات ہیں، ان پہ عمل درآمد کروائیں گے اور فوری کروائیں گے؟ دیکھیں، ہم تو کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں۔ ہم شہباز شریف صاحب سے بھی جو ملنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں سیکٹر پہ، ایک امید کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی ان کے ذہن میں ایسی بات ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے کہ اس سیکٹر کو چلنے دینا ہے یا نہیں چلنے دینا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو ہم صحیح کنوے نہیں کر سکیں، تو ہم کنوے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں آپ ان کو بلائیں نا جن کا اسٹیک ہے، آپ ان کو بلائیں گے جس کا اس انڈسٹری سے تعلق نہیں ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کیا ٹیکس لگنا ہے نہیں لگنا، جس کا اس سیکٹر سے تعلق نہیں ہے۔ تو رائٹ جگہ پہ رائٹ پرسن نہیں ہوگا تو یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں یہ پورے ملک کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر متاثر ہے نا۔ آج تمام ڈی ایچ ایز متاثر ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی کو ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بریک ہو گیا۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 22-23% چلا گیا، جس ریٹ میں کوئی انڈسٹری نہیں چلتی۔ اس کے باوجود اگر ہم اس شہر میں اس ملک میں کام کر رہے ہیں، کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے، تو کم از کم رسپیکٹ تو دیں گے نا آپ، کہ اٹھ کے ایک سرکاری افسر گرفتاریوں کا آرڈر جاری کرے گا اپنی مرضی سے کہ اسے اچھا نہیں لگا، وہ آپ کی جو پچھلے ریونیو کے جو کام ہیں وہ آ کے آج کوئی اعلان کرے گا کہ میں وہ سارے کام کو کینسل کر رہا ہوں؟ آپ آئیں نا ہمارے فیس ٹو فیس ہم سے بات کریں نا،
ہمیں جسٹیفائی تو کریں کہ کس بات پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے گورنر سے آپ نے خود دیکھا کہ کہیں انہوں نے بھی انشور کیا اور آپ نے بھی ٹھیک کہا کہ ایک اختیار کی بات ہے, ایک لمیٹیشن ہے سب کی. گورنر جو ہوتا ہے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, وہ بات کرے گا, وہ آگے ہماری بات بڑھا دے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ان کا تھینکس کرتے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بات ہی نہ کریں, ہم آواز ہی نہ اٹھائیں کسی بات پہ. گورنر صاحب کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن کم از کم اتنا تو فیل ہوتا ہے نا کہ چاہتے ہیں کہ بہتری ہو جائے, چاہتے ہیں کہ کام چلے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ اہمیت آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس سیکٹر کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ کو اس سیکٹر کی اہمیت نہیں پتہ تو پھر اسی طرح جیسے آپ نے مجھے کہا, اور میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں, ہمیشہ ایسے ہی کہتے رہیں گے, یہ باتیں چلتی رہیں گی, اور پھر جب ایپیسوڈ ختم ہوگی ہم نیکسٹ سیریز پہ چلے جائیں گے. آخر میں ایز ریپریزنٹیٹیو آف ریئلٹرز, جب آپ کی پی ایم صاحب سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, ہمیں امید ہے کہ وہ فروٹفل بھی ہوگی. تو ریئلٹرز کے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں, جو ریئلٹرز کے معاملات ہیں, آپ کا اور ان کا جو ہے وہ ایک ساتھ ہے, ایک فطری ایک رشتہ ہے, وہاں پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ریئلٹرز کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی گفتگو کریں گے. دیکھیں, میں آپ کو آج پھر کلیئر کر دوں اس بات کو. آپ نے آج پھر کہا کہ قریب ہیں یا دور ہیں, یہ ایک ہی سیکٹر ہے. ہم سیکٹر پہ بات کرتے ہیں, چاہے ریئلٹرز ہوں, چاہے ڈیولپرز ہوں, چاہے لینڈ اونر ہوں, چاہے ورٹیکل پہ کام کرنے والے ہوں, ہم سب ایک سیکٹر کے لوگ ہیں. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم سیکٹر کی بات کرتے ہیں, ہم کسی بلڈنگ کی, کسی پروجیکٹ کی یا کسی ڈیولپمنٹ کی انڈیویجول بات نہیں کرتے. تو یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے تمام پاکستان کے ریئلٹرز کو کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم سب کے لیے کرتے ہیں, چاہے وہ ڈی ایچ اے ہو, چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی کام کرتی ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوں, یہ سب ہم ایک ہیں, ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا میرا کام چلے گا تو آپ کا کام چلے گا, آپ کا کام چلے گا تو آپ کی ٹیم کا کام چلے گا. یہ تو چین ہے. میرا کام چلے گا تو الائڈ انڈسٹری چلے گی, میرا کام چلے گا تو الائڈ انڈسٹری ایف بی آر کو ٹیکس دے گی, میں بھی ٹیکس دوں گا. لیکن کام ہی نہیں چلے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھا کر دیں گے اور اچھا ہو جائے گا. آصف حسن صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا ہے.